بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے۔ حدیث مبارک ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ مشکل الفاظ کے معنی: خطاء مبالغے کا صیغہ ہے، معنی غلطی کرنے والا۔ التوابون یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ تاب باب نصر ینصر سے گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: تمام بنی آدم بہت خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح: انبیاء علیہم السلام کے سوا خطا و لغزش تو گویا آدمی کی عادت میں ہے۔ بنی آدم کا کوئی آدمی انبیاء کے سوا اس سے مستثنی نہیں، مگر بنی آدم میں سے وہ بندے بہت ہی خوش نصیب ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد نادم ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ بعض اوقات گناہ کرتا ہے مگر اس پر نادم رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ کاش میں اس سے گناہ کرواتا ہی نہ۔ بہرحال انسان سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کبھی اس سے گناہ کے داغ کو مٹایا تو نہیں جاتا مگر ثواب تو ہر حال میں ملتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ ایک لمحے کے لیے بھی نادم ہوتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: کل مضاف، بنی مضاف الیہ مضاف، آدم مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ مل کر کل مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ خطاء خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خیر مضاف، الخطائین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، التوابون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے الظمأ، ضامیہ باب سمع یسمع سے سخت پیاسا ہونا۔ السحر، ساحرہ باب سمع یسمع سے بمعنی بے خوابی۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں سوائے بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک کی تشریح: حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد شریعت نے جن چیزوں سے اس کو روکا ہے اس کا یہ ارتکاب کرے۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کو پیاسا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس حدیث مبارک میں وہ شخص مراد ہے جو روزے تو رکھتا ہے مگر جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان وغیرہ سے اجتناب نہیں کرتا۔ اگر وہ روزے رکھے اور اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت وغیرہ کرتا رہے تو اس سے روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی مگر اس پر جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنا چاہیے تھا وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح قیام کرنے والے کا حال ہوگا۔ تمام عبادات میں شریعت کی حدود کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف 2 عبادتوں پر حکم لگایا گیا ہے، مگر اس سے مراد صرف 2 ہی باتیں نہیں
بلکہ جملہ عبادات مثلاً حج، زکوٰۃ، تبلیغ، تدریس، تنصیف وغیرہ میں یہی مسئلہ درپیش ہوگا کہ تمام ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ ہو، ورنہ اس عبادت پر جو اجر و ثواب ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوگا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: کم مضاف من زائدہ سوائی من مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، لیسا فعل ناقص، لام حرف جار، ہو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، متعلق اول ہوئے ثابتاً کے، من حرف جار صیام مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوئے ثابتاً کے، ثابتاً اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر لیسا کی، الا استثناء لو الجمع، لیسا کا اسم، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اگلے جملے کی ترکیب بھی پہلے جملے کی طرح ہے۔ حدیث مبارک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مشکل الفاظ کا معنی ہے ترکہ، تارہ کا باب ناصرہ ینصر سے معنی چھوڑنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں فائدہ نہ ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغویات کو چھوڑ دے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت جامع حدیث ہے، ان 4 احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ لا یعنی کہتے ہیں جس کی طرف دینی یا دنیاوی ضرورت نہ ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ اور جو صلاحیتیں انسان کو عطا کی ہیں وہ ان کو لا یعنی فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں سے بچایا جائے اور اس پر کوئی داغ نہ آنے دیا جائے، یہی اسلام کا جوہر ہے اور اسی سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لا یعنی چیزوں اور باتوں کو چھوڑنے کی بہت سی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں کہ بدن پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہو۔ الصمت بحسن الخلق وترک ما لا یعنیہ، ترجمہ: سکوت اور خوش خلقی اور غیر مفید چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ مشکات کی ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے حکیم لقمان سے سوال کیا تم کو حکمت کی باتیں کیسے نصیب ہوئیں، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا سچ بولنے اور امانت کو ادا کرنے اور لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانے سے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: من حرف جار، حسنی مضاف، اسلامی مضاف الیہ مضاف، المرئی مضاف، مضاف الیہ مل کر حسنی کا مضاف الیہ، حسنی مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر محذوف کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ترک مصدر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، ما موصولہ، لا یعنی فعل، ضمیر مستتر اس کا فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر ترک مصدر کا مفعول، ترک اپنے مفعول اور مضاف وغیرہ سے مل کر مبتدائے مؤخر، خبر مقدم مبتدائے مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔